السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ سورہ الاعلیٰ کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں جس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سورہ غاشیہ کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور یہ بھی جو ہے مکے میں ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور پہلے ہی آیت سبح اسم ربک الاعلی کے لفظ سے اس سورت کا نام الاعلی قرار دیا گیا۔ یہ آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ یہ صورت اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وحی اخذ کرنے کی اچھی طرح مشق پریکٹس نہیں ہوئی تھی، اور نزول وحی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوتا تھا کیا کہ کہیں میں اس کے الفاظ بھول نہ جاؤں۔ اگر اس آیت کے ساتھ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 اور 19 کو ملا کر دیکھا جائے اور تینوں آیتوں کے انداز بیان اور موقع محل پر بھی غور کیا جائے تو ترتیب یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو ہے سب سے پہلے اس سورے میں تو یہ چیز اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، ہم یہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوا دیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ بھولیں گے۔ پھر ایک مدت بعد دوسرے موقع پر جب سورہ قیامہ نازل ہو رہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار الفاظ وحی کو دہرانے لگے، تو اس وقت فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، چونکہ سورہ طٰہٰ کی مسلسل 113 آیتیں جو ہے کنٹینیو ایک کے بعد ایک نازل ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ ان آیتوں کو دہرا رہے تھے، اس لیے کہ کہیں بھول نہ جائے کر کے۔ تو یہ دیکھ کر یہاں پہ آپ کو تسلی دی گئی، یعنی اب غور کرنے کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید اتنی دفعہ پڑھتے لیکن ہم کو یاد نہیں ہوتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی دفعہ پڑھی جا رہی بات، اور ایک ہی دفعہ میں اسے سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، پھر صحابہ کے سامنے بیان بھی کرنا ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ تو اسی لیے آپ کیا کرتے، جبرائیل علیہ السلام جیسے جیسے وہی کا یہ کرتے بیان کرتے، ویسے ویسے آپ کیا کرتے اسے دہرانے کی کوشش کرتے۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر اس 3 مقامات پر قرآن مجید کے اندر سورہ قیامہ،
سورہ طٰہٰ، اور اس صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جائے کہ آپ اسے پڑھنے میں جلدی نہ کیا کریں جب تک تمہاری طرف اس کی وہی تکمیل کو نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد پھر کبھی جو ہے آپ کو ایسی تسلی نہیں دی گئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صورتوں کو جو ہے، آیتوں کو، قرآن مجید کو پورا جو ہے پڑھوا دیا، صحیح طریقے سے سمجھا دیا اور یاد کرا دیا۔ تینوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور جیسا کہ گزشتہ ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے 3 موضوع بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک ہے توحید، اس کا جو مضمون ہے توحید کے دلائل اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ توحید یعنی ایک اللہ کی بندگی، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں۔ اور تیسری چیز آخرت پر یقین کرنا، آخرت پر ایمان رکھنا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈالنا، اور یہ سمجھ کر عمل کرنا کہ اللہ جو ہے ہر عمل کو دیکھ رہا اور اللہ تعالیٰ جو ہے کہ سامنے اس عمل کی جواب دہی ہوگی۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز آخرت کے اندر آتی ہے۔ تو مکی صورتوں کے اندر یہ مضمون جو ہے عام رہا، تینوں چیزیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزیں جو ہے عام رہی ہیں۔ تب یہ اس کا پس منظر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت اور سورہ غاشیہ بہت محبوب تھی، بہت پسند تھی۔ آپ عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے، دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھتے، اور ایون ابھی بھی جمعہ کی نماز میں حرم میں اگر ابھی دیکھیں تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھی جاتی اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھی جاتی۔ اس سے اندازہ ہوتا کہ ان صورتوں کی کتنی اہمیت ہے، کتنی فضیلت ہے، اور کتنی اہم باتیں ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پہلی آیت میں فرمایا جا رہا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو۔ اپنے رب، ہمارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اسے رب برتر کے نام کو پاک کرو۔ اب اس کے کئی مفہوم ہیں۔ اس کا ایک مفہوم تو سیدھا سادہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا، پوری کائنات کے اندر جتنے مخلوقات ہیں ان کو رزق دینے والا، ان کو موت دینے والا، ان کو دوبارہ اٹھانے والا۔ تو اس کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے جو اس کے لائق ہیں، اور ایسے نام اس کی ذات برتر کے لیے استعمال نہ کیے جائیں جو اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے اس کے لیے موزوں نہیں ہے، یا جن میں اس کے لیے نقص یا گستاخی یا شرک کا کوئی پہلو نکلتا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام استعمال کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے، یا جو دوسری زبان میں اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے صحیح ترجمہ ہے وہ چیز۔ دوسری بات، اللہ کے لیے مخلوقات کے سے نام یا مخلوقات کے لیے اللہ کے ناموں جیسے نام استعمال نہ کیے ہیں۔ اللہ کا نام، اللہ کی صفات جو ہیں بہت اعلیٰ اور برتر ہیں، اسے ان ناموں سے، اچھے ناموں سے یاد کیا ہے۔ اور اگر کچھ صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہیں بلکہ بندوں کے لیے، جیسے مثلاً رؤوف ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، تو ان ناموں کو جب ہم پکاریں گے، اللہ کے صفاتی نام ہے، ان ناموں کے ساتھ کیا لگانا چاہیے؟ رحمان کے بندے، عبد الرحمن، عبد الرؤوف، عبد الکریم، ایسے اللہ کا نام کہیں آیا تو اس کے ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ اگر کہیں اس سے لیے جائے نام کریم، رحیم، رؤوف، عبد الرحیم ہے،
رحیم ہے، رحیم نہیں پکارنا، عبد الرحیم پکارنا. تو یہ ایسا اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ رحمان کے معنی. اور رحمان عبداللہ کے بعد سب سے پسندیدہ نام، سب سے بہترین نام رحمان، عبد الرحمن. یہ نام جو ہے ہاں ہاں اللہ. تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے، اللہ کا نام ادب اور احترام کے ساتھ لینا چاہیے. اللہ کا نام جو ہے ادب اور احترام کے ساتھ جو ہے لینا چاہیے. کسی ایسے طریقے پر یا ایسی حالت میں نہ لیا جائے جو اس کے احترام کے خلاف ہو. مثلا ہنسی مذاق میں بھی اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے، احترام سے لینا چاہیے. یا بیت الخلاء میں واش روم گئے تو واش روم میں نام نہیں لینا چاہیے بیت الخلاء میں. یا کوئی گناہ کرتے ہوئے اس کا نام نہیں لینا چاہیے. یا ایسے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا جو اسے سن کر گستاخی پر اتر آئیں، ایسے جو ہے ان کے لوگوں کا نام نہیں. یا ایسے مجلسوں میں اس کا نام لینا جہاں لوگ بےہودگیوں میں مشغول ہوں، وہاں پر بھی نہیں لینا. احادیث میں آتا ہے کہ عقبہ بن عامر جوہنی سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں ہم کیا پڑھتے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا جو حکم دیا تھا اسی آیت سے دیا تھا. سورہ اعلیٰ کی جو پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھی جائے. ہاں، پاک ہے میرا رب جو بہت برتر اور اعلیٰ ہے. جب بھی اس صورت کو ہم سنیں، امام صاحب جب اگر پڑھے تو یہ آیت پڑھنے کے بعد دل میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لینا ہم. یہ ہاں. اور دوسری سبحانہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کے معنی اللہ. فسبح پس جو ہے اپنے رب برتر کی نام کی تسبیح کرو. اسم کے معنی نام. ربکا تمہارے رب، ربکا تمہارے رب. اعلیٰ یعنی وہ رب جو اعلیٰ اور برتر ہے. عربی زبان سے اگر ہم یہ دیکھیں گے تو وہ رب جو اعلیٰ اور برتر ہے. پھر رکوع میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ رکوع سبحان ربی العظیم. یہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقرر کیا وہ سورہ واقعہ کی آخری آیت ہے. کیا ہے؟ فسبح بسم ربک العظیم. پس تم اپنے رب کے نام کا احترام کرو جو بہت عظمت والا ہے، جو تمہارا رب جو ہے بہت عظمت والا. تو یہ بات ہمارے کوئی پہلی آیت سے معلوم ہوئی. اب دوسری بات جو فرمائی جا رہی، الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا. یہ آیت اتنی چھوٹی ہے. کیا فرمایا گیا؟ یعنی الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا. یعنی زمین سے آسمانوں تک کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا. زمین سے آسمانوں تک اور کائنات کی ہر چیز کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اور جو چیز بھی پیدا کی اسے بالکل راست اور درست بنایا. اب زمین سے لے پوری کائنات کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ یونیورس. پوری یونیورس کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اب یونیورس کے اندر کیا کیا ہے؟ یونیورس کے اندر سولار سسٹم ہے. سولار سسٹم کے اندر ایک سورج، 9 پلانٹس. سائنس اب بتاتی کہ 8 پلانٹس. پھر کئی سولار سسٹم مل کر گیلیکسی بنتی ہیں. کئی گیلیکسیز مل کر ملکی وے بنتا. کئی وہ چیزیں مل کر کچھ اور بنتی، کلسٹرز بنتے، کیا بنتے. پھر وہ تمام چیزیں پوری جو ہے یونیورس کائنات بنتے. تو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. یہ اللہ کی نشانیاں سائنس ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم جان سکتے ہیں.
ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ ہے کتنی وسعت ہے، اور اس کا توازن اور تناسب ٹھیک ٹھیک قائم کیا۔ توازن، تناسب، ابھی دیکھو انسان کو کیسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، 2 آنکھ دیا، 2 کان دیا، 1 منہ، ناک، پھر لنگس، پھر یہ تمام چیزیں کتنی بہترین طریقے۔ جانوروں کو دیکھو کیسے پیدا کیا، پرندوں کو دیکھو کیسے پیدا کیا، نباتات کو دیکھو کیسے ہیں، انسیکٹس کو دیکھو کیسے ہیں، پیراسائٹس اور کیڑے مکوڑے، یعنی کتنی چیزیں۔ ابھی زمین کے اوپر جتنی اسپیسیز ہیں ان سے زیادہ اسپیسیز کہاں ہیں؟ پانی میں زمین سے زیادہ اسپیسیز پانی میں پائی جاتی، کتنے ہیں ابھی تک نہیں معلوم۔ سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں 1 ہفتے میں کئی اسپیسیز پلانٹس کے ختم ہوتے ہیں اور کئی اسپیسیز نئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ انسان صرف جان سکے لیکن یہ نہیں۔ تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کائنات اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی کائنات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، تناسب، ٹھیک سٹرکچر سب کا بنایا، سب کا سٹرکچر اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بنایا، اور اس کو ایسی صورت پر پیدا کیا کہ اس جیسی چیز کے لیے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا۔ اب جو شکل ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بہتر شکل کا تصور نہیں کر سکتے ہم۔ اگر ہم کہیں کہ 1 آنکھ یہاں ہو، 1 آنکھ پیچھے ہو، ناک ادھر ہو یا کہیں اور ہو، یہ تصور نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دیکھو کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا معجزہ کہ صرف اتنے چہرے میں کروڑوں لوگ جو ہے الگ ہے۔ کسی چہرے کا جلدی ملتا نہیں، ٹوینس کا ملتا ہے صرف، اور وہ بھی اس کے اندر بھی تھوڑا فرق رہتا ہے۔ پھر انسان کی انگلیوں کے نشان، یہ بھی کروڑوں میں 1 یا 2 کی ملتے ہیں۔ اگر اتنے سے 1 انچ کے اس کے اوپر ہم لائن ڈرا کریں تو اتنے نہیں ڈرا کر سکتے۔ غور کرو، یہ چیزیں غور کرنے کی ہے۔ اس سے ہمیں اللہ کی قدرت کو سمجھنا ہے۔ جب ہم اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو سمجھیں گے تو پھر ایمان جو ہے ہمارے دل میں اترے گا۔ جب ہمارے دل میں ایمان اترے گا تو جو بھی ہم کریں گے پھر جو ہے یقین کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ بھائی اس کا جواب ہم کو اللہ کے ہاں دینا ہے، وہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا۔ پھر ہم جو ہے زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزاریں گے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ یہ اگر ہمارے اندر بیٹھ جائے، ہمارے کانشینس کے اندر، تحت شعور کے اندر، تو پھر جو ہے بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ نشانیوں کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھنا، آخرت کے ایسے ہی دلائل ہیں۔ تو ایسی صورت اللہ تعالیٰ نے اس جیسی چیز کے لیے اس نے اس سے بہتر صورت کا تصور نہیں کیا۔ یہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں یوں فرمائی، الذی احسن کل شیء خلقہ کے معنی پیدا کرنا، ہو لگا تو اس نے پیدا کیا، اس سے مراد کون ہے؟ اللہ نے۔ یعنی جس نے ہر چیز جو بنائی خوب ہی بنائی۔ دیکھو غور کرو تم، جانور، چکن ہے، بکرے ہے، بیل ہے، گائے ہے، مچھلیاں ہیں، کیسے چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ ہم سوچ سکتے ہیں کیا ایسا؟ تو یہ جب ہم غور کریں گے، سوچیں گے، تو پھر ہمارا ضمیر پکار اٹھتا کہ یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا، شعوری طور پر ہوتا، کانشیسلی ہم ایمان والے ہوتے، رسمن نہیں۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان گھر میں بھئی یہ بتا دیا ہے تھوڑے کر لینا، کرے نہیں کرے، ایسا نہیں، شوق سے سمجھ بوجھ کر جو ہے مسلمان ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، شعوری طور پر ہونا۔ ہم اس طرح دنیا کی تمام اشیاء کا موزوں اور متناسب پیدا ہونا خود اس امر کی صریح علامت ہے کہ کوئی شان حکیم ان سب کا خالق ہے۔ اب یہ چیز ہم کو کیا پروف کرتی ہے کہ اتنے لوگوں کا پیدا ہونا،
اتنے الگ الگ شکلوں کا پیدا ہونا، اتنے لوگوں کے الگ الگ انگلیوں کے یہ نہیں ملنا، نشان نہیں ملنا، چہرے نہیں ملنا، یہ سب چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ بتاتی ہیں یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ بتاتی ہے۔ اسی لیے ہم کو اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، یہ دلیل ہے۔ یہ ہم جو ہے صرف مسلمان گھر میں پیدا ہوئے کر کے نہیں کرنا، بلکہ یہ چیزیں ہم کو یہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں کہ ہم کو اللہ پر ایمان لانا، اور وہ اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، بندگی، غلامی، فرمانبرداری کریں، یہ جو ہے دلیل ہے۔ اس طرح ہاں، دنیا کی تمام اشیاء کا موضوع متناسب پیدا ہونا خود اس امر کی صریح علامت ہے کہ کوئی صانع حکیم ہے، ان سب کا خالق ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ کسی اتفاقی حادثے سے نہیں ہوا، جیسا سائنس کیا کہتی ہے، بگ بینگ تھیوری، یا وہ ایسے ہی بن گئے چیزیں، ایسے کیسے بن جائے؟ اب یہ گھر ہے، یہ گھر ایسے خود ہی بن جائے گا؟ نہیں، کوئی خیر بغیر جب تک اس کا منصوبہ نہ ہو، اس کے اوپر کام نہ کیا جائے، اس کا حرکت نہ کی جائے تو بنے گا نہیں۔ تو کوئی چیز پوری دنیا کیسے بن سکتی ہے؟ اپنے آپ کیسے بن سکتی ہے؟ اپنے آپ چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سے معبودوں کے عمل ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ کائنات کے ان بے شمار اجزاء چیزوں کی تخلیق میں یہ سلیقہ اور مجموعی طور پر ان سب اجزاء کے اجتماع سے کائنات میں یہ حسن اور جمال پیدا نہ ہو سکتا تھا جب تک اللہ تعالیٰ نہ اسے کرتا۔ اللہ تعالیٰ پوری زمین کے اندر سے لے کے آسمانوں اور آسمانوں سے پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ کانسیپٹ جو ہے ہمارے اندر بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور کسی اور کو جو ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ ہی نے قرآن مجید میں تقریباً 150 مقامات پر اللہ کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پیدا کرنے والا بار بار، اور یہ بہت بڑی اہم صفت۔ آگے کیا فرمایا جا رہا؟ آگے والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی۔ تقدیر کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ڈیسٹینی، ویری گڈ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، اب دیکھو سیکوینس، دیکھو سلسلہ، دیکھو پہلے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس کی تقدیر بنائی، ڈیسٹینی بنائی۔ ڈیسٹینی، ہم جو ایمان لاتے، کن چیزوں پر ایمان لاتے؟ اللہ پر، رسول پر، آخرت کے اندر دوزخ، جنت، ملائکہ، فرشتے، کتابیں، قرآن پر ایمان لاتے، ہاں یہ سب اللہ کی۔ اور ایک چیز پر اور ایمان لاتے، وہ کیا ہے؟ تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جو ہمارے نصیب میں ہے، جو یہ ہے، وہ تقدیر اللہ نے جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا، اور اسی لیے ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، تدبیر ہم اچھی کرنا، چاہنا ہم کہ سب کام اچھا ہو، لیکن اگر اس کے اندر کوئی یہ ہو، اگر ہمارے خلاف اگر وہ چیز جاتی ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، اس لیے ایسا یہ ہوا۔ اللہ کی طرف منسوب ہونا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، خیر کے معاملے میں بھی اور شر کے معاملے میں بھی۔ جب ہم اپنی محنت، اپنی کوشش کر پر اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے تو پھر ہمیں جو ہے کسی چیز کا ٹینشن نہیں رہتا۔ اللہ کے سپرد ہم نے کر دیے اور اللہ کے فیصلوں پر ہم راضی ہو رہے، تو یہ چیز جو ہے نا بہت اہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس تقدیر کے اندر کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے۔ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ پیدا ہے، چونٹی ہو، جانور ہو، بیل ہو، گائے ہو، چرند ہو، پرند ہو، اسے کیا کام کرنا ہے یہ اللہ نے، اور اس کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس کی کیپیسٹی کیا ہو، کتنا کام کرے، اس کی شکل کیا ہو، کیسے وہ کام کرے گا، اس کی صفات، کوالٹیز کیا ہوں، اس کا مقام کس جگہ کرے گا،
اس کے لیے بقا، قیام اور فعل کے لیے اپورچونٹیز اور اللہ تعالیٰ ذرائع فراہم کیسے کرتا ہے، کس وقت وجود میں آئے کوئی چیز، کب تک اپنے حصے کا کام کرے اور کب کس طرح ختم ہو جائے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہر انسان کے لیے بھی جو ہے نا ہر انسان کے لیے بھی جو ہے نا تقدیر میں اللہ تعالیٰ متعین کرا، کس کو کہاں پیدا ہونا ہے، کب تک رہنا ہے، کیا کام کرنا ہے، کتنا کام کرنا ہے، کتنا رزق ملنے والا، کہاں اس کی موت آئے گی، یہ تمام چیزیں کیا ہے، تقدیر کے اندر ہیں۔ ہم سمجھتے کہ بھائی اگر کچھ یہ ہوا، وہ نہیں جاتے تو حادثہ نہیں ہوتا، تو انتقال نہیں ہوتا تھا، ایسی بات نہیں۔ ان کی موت کا وقت لکھا ہے اور جس ذریعے سے ہونا ویسا ہی ہوگی، تو وہ چیز ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کتنا کام، اور جب تک ہر چیز، ہر شے ایک معمولی چونٹی کیوں نہ ہو، اس کی بھی تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور جتنا اس کو کام کرنا ہے اتنا ہی کام ہے کری۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کا جب خاتمہ جو ہے پھر اس کا رول ختم ہو گیا تو اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کا معاملہ ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو یہ ادھر پیدا ہونا ہے، اتنے دن رہنا ہے، اتنا کام کرنا ہے، اتنا ہونے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے۔ ایسا ہے، ایک لمیٹڈ پیریڈ، ایک پیریڈ ہے، فکس ہے وہ۔ یہ ایسا نہیں کہ اگر ایسا کرتے تو ایسا ہوتا تھا، ویسا کرتے تو اگر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے، ہر چیز کی تقدیر اللہ تعالیٰ نے جو ہے متعین کی ہے، سمجھ رہے؟ تو کب کس طرح ختم ہو جائے، اس پوری اسکیم کا جو ہے مجموعی نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ اور یہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کے لیے اور مجموعی طور پر پوری کائنات کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ تخلیق کسی پیشگی منصوبے کے بغیر کچھ ایسے ہی الٹ نہیں ہو گئی، بلکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا منصوبہ جو ہے اس کے پیش نظر تھا، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس منصوبے کے تحت جو ہے اس دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے۔ اللہ تو بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم باخبر ہیں، اللہ سننے والا ہے۔ چاہے کروڑوں آدمی بات کر رہے تب بھی ہر انسان کی بات اللہ سن سکتا، انسان نہیں سن سکتا لیکن اللہ سن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ جو ہے تقدیر ہے، یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس کا کانسیپٹ جو ہے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے وہ تقدیر، تناسب قائم کیا اللہ تعالیٰ نے، جس نے تقدیر بنائی، پھر فہدا اور راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بھی بتایا، دو راستے بتائے، ایک سیدھا راستہ، اور پھر انسان نے مختلف ٹیڑھے راستے نکال لیے۔ تو اللہ کو جو پسند ہے، کامیابی کا جو راستہ ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، جو ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نہیں، بلکہ ان لوگوں پر جن کا تیرا انعام ہے۔ یہ ہم سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں، اور اگر ہم سوچ سمجھ کر پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کانشیسلی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ایسا ہے، ایسا نہیں کہ مطلب خالی پڑھ لیے، سورہ فاتحہ پڑھ لیے، سورہ فاتحہ نہیں، بہت زبردست دعا ہے وہ، بہت دعا ہے وہ۔ بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط، تو ہمیں سیدھا راستہ دے گا، ہم دعا کر رہے ہیں۔ اور ہم دعا کرنے کے بعد اگر ہم ٹیڑھا راستہ اختیار کریں گے تو پھر غلطی کس کی ہوگی؟ ہماری غلطی ہوگی۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا اور آزادی دی۔ ابھی ہاتھ ہے، جیسا پہلے بھی بات آتی ہے بار بار، اس ہاتھ سے میں عبدالرحیم کو مار بھی سکتا ہوں، اور اس ہاتھ سے میں شفقت سے پیر سے سر پہ رکھ دونوں کام کر سکتا ہوں۔ یعنی کوئی چیز بھی ہے جو ہے اس سے دونوں کام ہو سکتے، صحیح کام اور غلط کام۔ تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جو اختیار اور آزادی اللہ نے دی ہے، اس سے صحیح کام لینے والے ہیں یا غلط کام لینے والے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ بتائی جا رہی، اور یہاں پر اس آیت کے اندر
اللہ تعالیٰ جو ہے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ جو چیز بھی پیدا کی اسے اس کام کے انجام دینے کا طریقہ بھی بتایا، کیسا کام انجام دینا ہے۔ اللہ صرف خالقی پیدا کرنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، ہادی بھی ہے، یعنی راستہ بتانے والا بھی۔ پیدا کر کے چھوڑ، ابھی مثال کے طور پر کمپیوٹر ہے یا واشنگ مشین ہے یا ریفریجریٹر ہے، اب وہ کسی نے بنا دیا اور اس کا طریقہ ہی نہ معلوم ہے، کیٹلاگ ہی نہ ہو، کیسا چلانا، کتنا پاور چاہیے، کتنی دیر تک چلانا، کتنا ٹیمپریچر رکھنا، انہیں تو کیسا کریں گے ہم؟ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے ساتھ صحیفے کتابیں بھیجی تاکہ وہ لوگ عمل کر کے بتا، دیکھو یہ چیز غفلت کی زندگی نہ گزارو، بلکہ تم کو ایک دن مرنا ہے اور تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تم کو جواب دینا ہے۔ انبیاء نے اپنا رول، اپنا ذمہ داری ادا کر کے وہ لوگ چلے گئے، وہ بتا کر چلے گئے۔ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جن پر یہ قرآن مجید اترا، آپ نے بات کو تنے تنہا مکہ میں لے کر اٹھے اور مسلسل 23 سال تک یہ کام کرتے رہے۔ 23 سال تک پورا قرآن نازل ہوا اور اس کو آپ نے اس کے احکامات کو امپلیمنٹ کر کے بتایا۔ مدینہ کے اندر جو اسلامی ریاست بنی، اس کے اندر چور کا ہاتھ کاٹنا وہ حکم نافذ ہوا، شراب کے لیے کوڑے 40 کوڑے وہ یہ ہوا، سود حرام کی ممانعت آئی، اور مختلف جرائم، وراثت کے قانون کا یہ آیا، فارمولہ آیا، قانون بنا، تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہے، دین اسلام، اس کا مکمل عمل کر کے آپ نے جو ہمارے لیے نمونہ چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہے اس کو کتنا اپناتے ہیں، کتنا اس پر چلتے ہیں، ہمارے اوپر ہے۔ تو یہ بہت اہم آیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب اس نے یہ ذمہ لیا کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے جیسی پیدا کی اس کو ویسی ہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دیا اور اسی طریقے سے ہدایت دیا جو اس کے لیے موزوں ہے۔ مثال کے طور پر ایک قسم کی ہدایت ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں، سیارے ہیں، جس پر وہ سب اللہ کی ہدایت کے اوپر وہ چل رہے ہیں اور اپنے حصے کا کام جو ہے انجام دے رہے ہیں۔ تو جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ مسلم کہیں گے۔ مسلم کے معنی ہوتے ہیں فرما برد، اوبیڈینٹ، سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ۔ تو چاند میں نہ سورج میں طاقت ہے کوئی اپنے سے کچھ کرے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کی، تو ان معنوں میں وہ مسلم ہے، وہ فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے لیے ایک لمیٹڈ انرجی دی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے زمین تک وہ روشنی پہنچتی ہے اور توانائی انرجی پہنچتی ہے، اور رات اور دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور یہ پورا کائنات کا جو نظام اللہ تعالیٰ جو چلا رہا ہے اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ نے جو ہدایت دی اس کے اوپر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھے کہ 24 گھنٹے رات ہو رہی ہے یا 24 گھنٹے دن نہیں ہو رہی، اور سب اپنا اپنا کام، اور پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال سے چل رہا ہے نظام، اور ہم معمولی گاڑی جب استعمال کرتے کچھ دن بعد خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو یہ چیزیں اتنی بڑی بڑی چیزیں جو بنائی ہیں وہ جو ہے کیسے کام کر رہے ہیں۔ ایک اور قسم کی ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پانی، ہوا، روشنی، جمادات، معدنیات، جس کے مطابق وہ ٹھیک ٹھیک کام بجا لا رہے ہیں جس کے لیے انہیں پیدا کیا گیا۔ ایک اور قسم کی ہدایت ہے پلانٹس کو اللہ تعالیٰ نے دی، جس کی پیروی میں وہ زمین کے اندر اپنی جڑیں نکالتے، پھیلاتے ہیں، اس کی تہوں سے پھوٹ کر نکلتے ہیں، جہاں جہاں اللہ نے ان کے لیے غذا پیدا کی وہاں سے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ اس کے تنے، شاخیں، پتیاں، پھل پھول، یہ سب چیزیں لاتے ہیں۔ پھر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 الگ الگ نوعیتوں کی ہدایت دی جو اس کے 2 حیثیتوں سے مطابقت رکھتی۔ ایک وہ ہدایت جو اس کی حیوانی زندگی کے لیے ہے، جس کی بدولت ہر بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا سیکھ لیتا ہے، کوئی سکھاتا نہیں، خود ہی اس کو معلوم ہو جاتا دودھ پینا ہے کر کے، بھوک لگتی دودھ پیتا، جس کے مطابق انسان کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، پھیپھڑے، گردے، جگر،
मादा और दूसरे आसाब, रगें, शरियानी, वेंस, आर्टरीज वगैरह सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किसके हुक्म की तामील कर रहे हैं? अल्लाह की। जब अल्लाह के हुक्म की ये तामील कर रहे हैं तो हमारे अंदर के अज्जा क्या हुए? मुस्लिम हुए, फर्माबरदार। इवन नॉन मुस्लिम के अंदर भी ये चीज़ें जो काम कर रहे हैं वो मुस्लिम है। लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ने इंसान को जो दूसरी जो हकीकत अल्लाह ताला ने जो दी है शऊरी ज़िंदगी के लिए, जिसकी अब ये गैर शऊरी तौर पर ये चीज़ें जो है उसके अंदर बचपन, बुलूग, जवानी, बुढ़ापा वो सब काम करते जा रहे हैं और चेंजेस आते जा रहे हैं उसके अंदर। दूसरी हिदायत इंसान की अक़ली और शऊरी ज़िंदगी के लिए, यानी जिसकी नौयत गैर शऊरी ज़िंदगी की हिदायत से इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि इस शोबे में इंसान की तरफ एक किस्म का इख्तियार, पावर अल्लाह ताला ने मुंतकिल किया, जिसके लिए हिदायत का वो तरीक़ा मौजू नहीं है जो बेख्तियाराना ज़िंदगी के लिए मौजू है। इंसान इस आखिरी किस्म की हिदायत से मुंह मोड़ने के लिए चाहे कितनी हुज्जत बाजियाँ करे, लेकिन ये बात मानने के लिए लायक नहीं कि जिस खालिक ने उस सारी कायनात में हर चीज़ के लिए उसकी साख्त और हैसियत के मुताबिक हिदायत का इंतज़ाम किया, उसने इंसान के लिए ये तकदीर तो बना दी होगी कि वो उसकी दुनिया में अपने इख्तियार से तसर्रुफ़ात करे, मगर उसको ये बताने का कोई इंतज़ाम ना किया होगा इस इख्तियार का इस्तेमाल की सही सूरत क्या है और गलत सूरत क्या है। ये है लॉजिक, ये है पॉइंट जो समझना। अल्लाह ने इख्तियार तो दिया, लेकिन इख्तियार दिए कि छोड़ नहीं दिया, बल्कि इख्तियार देने के बाद उसको बताया कि तुम जो है इस तरीक़े से काम करो, तुम जो है रसूल की इताअत फर्माबरदारी करो, तुम जो है रसूल के तरीक़े पर चलो। अगर इस पर चलेंगे तो तुमको जन्नत है, तुम अगर इसके ख़िलाफ़ चलेंगे तो तुमको जहन्नुम है। अब बता दिया, अब बताकर छोड़ दिया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो तमाम इंसानों को पाबंद करता कि उसकी इबादत, उसकी फर्माबरदारी, उसके हुक्म की तामील, लेकिन अल्लाह ने क्या कर दिया? इम्तिहान लेने के लिए चॉइस दे दिया, इख्तियार भी दिया और उसका फ्रीडम भी दिया। तुम चाहे इससे अच्छा काम लो, चाहे तुम इससे बुरा काम लो। बुरा काम का अंजाम बुरा होगा और अच्छे काम का अंजाम अच्छा होगा। बाकी का इंशाअल्लाह आइंदा हम सिलसिला जारी रखेंगे। दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा सही समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला